سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جمعرات کے روز ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تاحیات نااہلی کا فیصلہ اعمال نہیں انسان کو برا کہہ رہا ہے۔ تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام یا دینی تعلیمات کی تشریح کے لیے علماء دین سے رہنمائی لی جانی چاہیے۔ ایسے حساس ترین معاملات کو علماء دین کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ملک عزیز میں شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسے فورم بھی موجود ہیں۔ ان فورموں سے بھی اس حوالے سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ماضی کے اہم فیصلوں کو چشم کشا حقائق کے ساتھ منظر عام پر لایا گیا۔ 1954 سے لے کر 2018 تک کے فیصلوں کو جس طرح متنازع قرار دیا جا رہا ہے، اس سے عوام میں سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں پر عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ماضی کے غیر جمہوری سربراہان مملکت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں تو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کے کرداروں پر بھی بات ہونی چاہیے تاکہ عوام کو دونوں اطراف سے شناسائی ہو جائے۔ جن افراد کو پرویز مشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر تعینات کیا تھا، ان کی تقرری پر بھی آئین و قانون کی روشنی میں اظہار خیال کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح 27 جولائی 2017 کا فیصلہ کرنے والوں کے کردار پر بھی اظہار خیال ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آج ماضی کے فیصلوں پر بات ہو رہی ہے، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، گلزار احمد، عمر عطا بندیال اور دیگر سابق چیف جسٹس صاحبان کے فیصلوں پر عوام میں عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے تو موجودہ دور کے فیصلوں پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے فیصلے مستقبل میں اسی نظر سے دیکھے جائیں گے جیسے اب ماضی کے فیصلوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف ماضی کے حکمرانوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل میں آنے والے الیکشن کمیشن کے اراکین کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شنید ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی فرد جرم عائد کیے جانے کے دوران غصے میں آ گئے۔ ایک طرف ایبڈو الیکشن باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 1959 کے تحت ہونے والی برطرفیوں پر برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایبڈو جیسے قوانین کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ ملک میں جمہوریت کو پھانسی پر لٹکانے کی بنیاد قانون ساز اسمبلی نے جنوری 1949 میں رکھ دی تھی، جب پروڈا پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ نافذ کیا گیا۔ پروڈا کا یہ قانون 5 سال تک نافذ رہا۔ سندھ، پنجاب اور مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف کل 5 ریفرنس اس قانون کے تحت دائر ہوئے، جن کے تحت ایوب کھوڑو، قاضی فضل اللہ، آغا غلام نبی پٹھان اور حمید الحق چودھری نااہل قرار دیے گئے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو کو محض 30,000 روپے کی مبینہ کرپشن کے الزام میں پروڈا کے تحت وزارت اعلیٰ سے محروم کیا گیا۔ ادھر تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان چھن جانا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر 26 دسمبر کا حکم امتناع واپس لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دیے جانے کے بعد پی ٹی آئی اپنی پارٹی رجسٹریشن سے بھی محروم ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ پارٹی اپنے چیئرمین سے بھی محروم ہو چکی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 12 جنوری تک امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے ہیں اور 13 جنوری تک امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کرنی ہے۔ اگر اس سے پہلے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کی بحالی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اس صورت میں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے انٹرا پارٹی الیکشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، جس کے قانونی نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لیا گیا ہو۔ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار، پاکستان مسلم لیگ سے سائیکل اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ان کا انتخابی نشان واپس لیا جا چکا ہے، لیکن ان جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لیے جانے کا پس منظر مختلف ہے۔ ان سیاسی جماعتوں سے ان وجوہات کی بنا پر انتخابی نشان واپس نہیں لیا گیا جن وجوہات کی بنا پر تحریک انصاف سے واپس لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا انفراسٹرکچر اور کارکردگی ترقی یافتہ ملکوں کی سیاسی جماعتوں کی طرح مربوط اور منظم نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی سماعت جاری ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ 11 جنوری تک تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے بارے میں اہم فیصلہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مشروط طور پر تسلیم کر کے اس کا انتخابی نشان واپس کر دیا جائے اور ساتھ ہی الیکشن کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ طلب کر کے ان کا از سر نو جائزہ لینے کا اہم فیصلہ آ جائے۔ اس زمن میں کوئی ایسا لایا عمل بھی وضع کیا جا سکتا ہے جس سے آئندہ انٹرا پارٹی الیکشن متنازع نہ ہو سکیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے دفعات 202، 205، 207، 208 اور 209 کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن رولز میں تبدیلی کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر کی انٹرا پارٹی الیکشن میں موجودگی لازمی قرار دی جائے۔
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انتخابی نشان واپس نہ ملنے کی صورت میں تحریک انصاف 11 جنوری کو اپنے امیدوار کسی غیر معروف سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخابی میدان میں اتار دے گی۔ شنید ہے کہ چند غیر معروف سیاسی جماعتوں سے تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور عمران خان کی منظوری کے بعد 11 جنوری کو اس حوالے سے اہم اعلان کر دیا جائے گا۔